کہ میرا باپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے میری ماں پہ، یا میرا باپ جو ہے میری ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو وہاں پہ غصہ تو آتا ہے، لیکن وہی بڑا ہو کے دوبارہ اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وائی؟ سوچا کبھی؟ نہیں سوچا نا. کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ہمیں سوچنے کی ذات ہی نہیں ہے. السلام علیکم جی. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کافی گھٹیا لیول کا سسٹم ہے. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بیکاز ایک تو رٹو ٹوٹا بناتا ہے اور آپ کو نالج پہ جسٹ فوکس کرتا ہے. نالج کا کیا فائدہ ہے جب آپ سوسائٹی میں پرابلم سالونگ کے لیے نہیں اسے یوز کر پا رہے. کسی نے 1200 میں سے 1155 نمبر لے لیے، کسی نے 1160 لے لیے، کسی نے 1185 بھی لے لیے. واٹ از دا بینیفٹ آف ہیونگ نالج جب آپ اس نالج کی بیسس پہ جو ہے وہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکال پا رہے. اگر کوئی پرابلم ہے آن گوئنگ ورلڈ میں تو آپ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کا رزلٹ یا اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی سولوشن نہیں نکال پا رہے. صحیح ہے. تو جو نیوٹن تھا وہ کہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا، یا اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن، اس کو کیا آپ ایجوکیٹڈ نہیں بول سکتے. تو نیوٹن کے پاس تو کوئی نالج نہیں تھا. نیوٹن تو جسٹ سوچ رہا تھا ایپل گر گیا، اس کے پاس یہی نالج تھا کہ ایپل گر گیا، بس یہی نالج تھا اس کے پاس، جو کہ اسے 5 سیکنڈ میں ملا. یہی نالج تھا اسے، اور کچھ نہیں تھا. وہاں سے اس نے ایک لا بنا دیا آپ کے لیے، آپ سب پڑھتے ہو اسے. تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین این ایجوکیشن سسٹم اینڈ بٹوین اے پاکستان ایجوکیشن سسٹم. بہت زیادہ ڈفرینس ہے، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین ایجوکیشن سسٹم. آپ کو سوچنے کے قابل ہی بناتا ہے یار یہ ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان میں چل رہا ہے. پتہ نہیں، مطلب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ پاتی کہ آپ کو رٹے لگانے کا فائدہ کیا ہے. آپ ایک چیز یاد کر رہے ہو کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ 1952 میں پیدا ہوئے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پیدا ہو کے انہوں نے کیا کیا اپنی لائف میں، کیسی چیزوں کو سالو کیا جو مسلمانوں کے لیے غلط ہو رہی تھیں، انہیں کیسے سالو کرنے کی کوشش کی. جو وارز لڑی ان میں جب مسائل پیش آئے ان کو کیسے حل کیا. یہ نہیں سکھاتا آپ کو، یہ آپ کو نہیں، وہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن جو ماڈرن زندگی میں ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا کیا ہو رہا ہے. ریپ کیسز ہیں، رائٹس نہیں مل پا رہے ہیں لوگوں کو، لوگ معیشت کی وجہ سے مر رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی نہیں سوچتا. غزہ میں لوگ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، آن گوئنگ ورلڈ کرائسس ہے، ہر جگہ پہ مسئلے چل رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی ہے سوچنے والا. وی تھنک اباؤٹ جسٹ آور پرسنل لائف، جو کہ اسلام بالکل بھی برداشت نہیں کرتا. ایون دیٹ ہماری 90% سوسائٹی مایوس ہو چکی ہے. جو ینگ جنریشن ہے انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ اسلام واپس ڈومیننٹ ہوگا، یا پاکستان ایکچولی میں ڈومیننٹ ہو سکتا ہے دوبارہ. ہو سکتا ہے، میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ میں بڑا ایموشنل ہو کے بات کر رہا ہوں، میں لاجیکل سوچ کے، ہر چیز کو سوچ کے بات کر رہا ہوں. ہر نیشن ترقی کر سکتی ہے، چاہے نیشن ڈوب کے، مطلب نہ کہیں پہ بڑھ گئی ہو نا، اس کے بعد بھی وہاں سے نکل سکتی ہے نیشن، اور ترقی کی منازل طے کر کے پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ سکتی ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے بھائی. عرب جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفناتے تھے، زندہ دفناتے تھے. آج کہاں پہ ہیں وہ؟ کہاں پہ ہیں آج وہ؟ صحیح ہے، زندہ دفنانا. ہم نے ابھی یہ کام اللہ کا شکر ہے نہیں شروع کیا. ہم نے بچیوں کو جو ہے وہ مطلب زندہ تو نہیں، بڑا کر کے تھوڑا دفناتے ہیں جب انہیں فورس کرتے ہیں کہ میرج کسی سے کر لو. نہیں حق ہے یار آپ کا حق نہیں ہے. آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو یا اپنی بیٹی کو، بہن کو فورس کرو کہ یار تم اس سے شادی کرو. نہیں ہے آپ کا حق یار، اسلام نے ہی نہیں دیا. آپ ولی ہو، ہاں وہ آپ کی رضامندی دیکھ سکتی ہے، لیکن آپ اس کی رضامندی کے بغیر کہیں پہ اس کی شادی کرتے ہو. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اسلام اینڈ ان پاکستان ٹو اینڈ ان ہیومینٹی ٹو. وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک جینڈر ہے، انسان ہے، اس کے اندر بھی خواہش ہیں، اس کے بھی رائٹس ہیں جو کہ آلموسٹ ایکول ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس کے اگر میں یہاں پہ جو ہے وہ افیکٹ بیان کرنے لگ پڑوں نا تو ایک بہت لمبی لسٹ بن جائے گی. ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے؟ ایک میل جو ہے وہ پرومیننٹ ہوتا ہے گھر میں. صحیح ہے، پاکستان کی سوسائٹی میں ایک میل جو ہے وہ گھر میں پرومیننٹ سمجھا جاتا ہے یا ڈومیننٹ سمجھا جاتا ہے. تو وہ فیمیل کو جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے فیمیل پہ. اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں؟ ایک بچہ جو ہے وہ، جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کہ 15 سال کا نہیں ہے ابھی، جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے میری ماں پہ، یا میرا باپ جو ہے میری ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو وہاں پہ غصہ تو آتا ہے، لیکن وہی بڑا ہو کے دوبارہ اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وائی؟ سوچا کبھی؟ نہیں سوچا نا. کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ہمیں سوچنے کی ذات ہی نہیں ہے. ہمیں رٹا لگانے کا کہا جاتا ہے. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو رٹا لگانا سکھاتا ہے. پاکستان اتنی ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ہم تو بہت محنتی ہیں، ہم سب محنتی ہیں. آپ کہو گے، آپ مانو گے کہ آپ محنتی نہیں ہو؟ آپ بھی محنتی ہو. تو پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی رسپانسبل ہے کہیں یا کہیں بھی، تو کسی پہ تو رسپانسبلٹی جاتی ہے نا. یا آپ کہو گے میں نہیں ہوں تو باقی بھی کہیں گے میں نہیں ہوں. کون ہے پھر؟ کوئی بھی نہیں ہے. غائب سے پاکستان جو ہے وہ ڈکلائن جا رہا ہے. کوئی یا کوئی تو رسپانسبل ہے. سم ون از رسپانسبل. اگر آپ اس چیز کی بات کرو نا، ایک لڑکا جو ہے وہ جو 9 سال کا بچہ ہے، وہ جب دیکھتا ہے نا میرا باپ جو ہے میری ماں کو مار رہا ہے اور میرا باپ جو ہے ڈومیننٹ ہے، اس کے ذہن میں کیا سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یار میرا باپ پاورفل ہے، میری ماں جو ہے وہ کم پاورفل ہے، تو میں کل کو باہر نکلوں گا
تو میں جو ہے وہ کم پاورفل کو چپیڑے مار سکتا ہوں، اس سے اس کے رائٹس لے سکتا ہوں، اس پہ ظلم کر سکتا ہوں. یہ سوچ ٹرانسفر ہوتی ہے، ایکچولی میں ہوتی ہے، اینڈ اٹس ناٹ اے جوک. آپ کبھی سوچو نا تو ایکچولی میں ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. پرابلمس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے. کوئی بھی پیدائشی چور نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی قاتل نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدائشی زانی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا. سوسائٹی میں فیکٹرز ہیں جو سب کو جو ہے وہ کچھ یا کچھ مجرم بنا رہے ہوتے ہیں کہیں یا کہیں پہ. تو فیکٹرز جو ہے، فیکٹرز کو بھی تو سالو کرنا ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجرم جو ہے وہ بالکل قصوروار نہیں ہے، قصوروار ہے وہ بھی، لیکن جو پرابلمس ہیں وہ تب تک سالو نہیں ہوں گی جو فیکٹر اس کو کاز کر رہے ہیں وہ سالو نہیں کیے جاتے. ایک بچے کے ذہن میں یہ کہاں سے آتا ہے کہ میں لیس پاورفل پوچھ پیڑ مار سکتا ہوں؟ پاکستان کے بچے میں ڈومیسٹک وائلنس دیکھ کے اس کی ماں کو پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کی ماں کو پڑھ رہی ہوتی ہیں چپیڑے، اور اس کا باپ اس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اونچی آواز میں بول رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بول رہا ہوتا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ ٹرانسفارمیشن جاتی ہے، کیونکہ بچے کے ذہن میں باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے. خاص طور پہ 15 سال تک تو وہی سوچتا ہے کہ میرا باپ ہیرو ہے میرے لیے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، جو بھی اس نے کیا سب صحیح ہے. حتیٰ کہ باپ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں یار، ہم بھی کریں گے. ہم جب باپ بنیں گے، مطلب کوئی بھی آپ میں سے بنے گا، سب کریں گے غلطیاں، سب کرتے ہیں. لیکن ایک ہے غلطی کرنا جس کا سوسائٹی پہ افیکٹ نہیں ہو رہا، بچے پہ آپ کے افیکٹ نہیں ہو رہا، یا وہ بڑا ہو کے جو ہے وہ ظالم نہیں بن رہا. یہ ظلم ہے نا یار، اور کیا ہے؟ آپ کسی غریب کو چپیڑ مارتے ہو وہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کسی غریب کو گالی نکالتے ہو ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے وہ، ظلم ہے وہ، میرے خیال میں وہ ظلم ہی ہے. دل دکھا رہے ہو آپ کسی کا، گناہ تو ہے، ایٹ لیسٹ گناہ تو کنفرم ہے. تو ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کے قابل نہیں بناتا اور سوچنے کے کیپیبل نہیں بناتا. اس لیے ہم اور ہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ پرسنل لائف، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ سوسائٹی کی بارے میں سوچو گے تو پرسنل لائف آپ کی آٹومیٹک سالو ہونا شروع ہو جائے گی. بیکاز اللہ ہے نا یار، گاڈ ہے نا. آپ گاڈ کو اتنا چھوٹا مت سمجھو نا، اللہ کو اتنا چھوٹا مت سمجھو. اللہ موسٹ پاورفل ہیں، صحیح ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ. مطلب آپ کو ایک دن میں اٹھا کے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے. حضرت یوسف کو علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کے بادشاہ بنا دیا، تو اتنے پاورفل ہیں اللہ، تو آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہی از دا سیم. حضرت یوسف کے لیے بھی سیم تھے، حضرت آپ کے لیے بھی سیم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. تو پلیز سوسائٹی کے بارے میں سوچیے، نالج کی طرف جسٹ نہ بھاگیے، ایجوکیشن کی طرف بھاگیے، ایجوکیٹ کریے اپنے آپ کو. اور بات انشاءاللہ یہی تھا آج کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.